یہ اورنگزیب صاحبہ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ میڈم۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک تو ملاقاتوں کے حوالے سے ایک کل جو ملاقات ہوئی تھی، اگر کچھ اس کی کیا تفصیل اگر آپ شیئر کر سکیں ہمارے ساتھ، قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں چونکہ، تو آج کا بھی بتا دیجئے کہ ایک اور میٹنگ متوقع ہے زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل رات کو جی ملاقات ہوئی تھی جب نواز شریف صاحب نے یہ اناؤنس کیا تھا اور انوائٹ کیا تھا باقی جماعتوں کو اپنی وکٹری سپیچ میں، جو وہ پنجاب میں وکٹری اور نیشنل اسمبلی میں سنگل لارجسٹ پارٹی کی اناؤنسمنٹ کی میاں صاحب کی طرف سے، تو اس میں انہوں نے انوائٹ کیا پارٹیز کو کہ وہ آ کے گورنمنٹ کے اندر انویٹیشن دی۔ تو اس کے مطابق رات کو ایک میٹنگ ہوئی تھی میاں صاحب اور شہباز صاحب اور زرداری صاحب کی، جس میں فرسٹ فیز جو مشاورت کا ہے وہ شروع ہوا ہے۔ ظاہر ہے اٹ ول ٹیک سم ٹائم، باقی جماعتوں نے اپنی جماعتوں کے اندر بھی مشاورت کرنی ہوتی ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے ابھی یہ پہلا مرحلہ شروع ہوا ہے بات چیت کا۔ جیسے جیسے یہ فائنالٹی اٹین کرے گا، ظاہر ہے اس کی اناؤنسمنٹس بھی ہوں گی اور پبلک کے سامنے بھی ہوں گی۔ اچھا، لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ یہ فرمائیے گا، بہت سارے حلقے ایسے ہیں جس کو آج چیلنج کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف آزاد امیدواروں نے، تو آپ لوگ یہ بھی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ کل کو یہ ریزلٹس کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں؟ ان کو بھی کہیں کنسیڈر کیا جا رہا ہے حکومت سازی میں، نمبر گیم میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ وہ جماعت ہے، اگر پاکستان پورے کی اسمبلیوں کو بھی ٹوٹل کر لیا جائے، وہ نمبر نکالنے، اور اگر نیشنل اسمبلی کو بھی ڈال دیا جائے، تو انہوں نے کہنا ہے کہ اگر یہ سب جیت جائیں تو انہوں نے کہنا ہے 10 سیٹیں ہم مزید جیت سکتے تھے یا 50 سیٹیں ہم مزید جیت سکتے تھے۔ تو وہ لیگل پلیٹ فارمز موجود ہیں جہاں انہوں نے جو کرنا ہے وہ ضرور کریں، اور ہم نے جو میاں صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ کن جماعتوں کو انہوں نے شہباز صاحب کو بات کرنے کے لیے کہا ہے، وہ پبلکلی اناؤنس کیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، یہ ایک چیز کلیئر کر دیجیے گا میڈم کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ پرائم منسٹرشپ کے جو امیدوار ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے وہ نواز شریف صاحب ہیں، وہ تھرو آؤٹ دا کیمپین ہم دیکھتے رہے ہیں۔ سی ایم شپ آف پنجاب، ہو ول بی دا کینڈیڈیٹ؟ مریم نواز صاحبہ؟ یہ جی دونوں جو باتیں یہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہے، جماعت کا فیصلہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ جیسے جیسے یہ پروسیس پنجاب میں ہماری جیسے اس وقت میجورٹی ہے، الحمدللہ سنگل پارٹی کی میجورٹی ہے، ہم گورنمنٹ بنائیں گے کمفرٹیبلی ود آؤٹ اینی ادر پارٹی۔ اسی طرح وفاق میں ایک کولیشن گورنمنٹ کی انویٹیشن دی ہے میاں صاحب نے، اسی طرح جو فیصلے ہمارے ہیں وہ بھی پارٹی کی اندر مشاورت ہو کے جلد سے جلد اناؤنس کر دیے جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو بھی ظاہر ہے ان کا پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ مریم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ اچھا مریم صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اللہ کا شکر ہے آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا بڑا کرم ہے۔ جی اچھا، مریم اورنگزیب صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک ہر جگہ ہی تقریباً یہ تاثر ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت کنگ میکر پوزیشن میں آ گئی ہے۔ اچھا، تو اب یعنی پیپلز پارٹی، میں آپ سے ایک سیاسی کارکن اور ایک تجزیہ کار کے طور پہ یہ سوال پوچھ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی بھی ظاہر ہے ایک ایسی پوزیشن میں ہے جہاں پر وہ آپ سے بہت کچھ ڈیمانڈ کر سکتی ہے، تو پیپلز پارٹی اگر یہ کہتی ہے کہ ہمیں وزارت عظمیٰ دیں یا ہمیں صدارت دیں، تو کیا یہ، یا ہمیں وزارت اعلیٰ پنجاب دیں، تو یہ تین عہدوں پہ کیا آپ معاملہ طے کر سکتے ہیں یا یہ آپ کی ریڈ لائنز ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ تاثر میں اور ریالٹی میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور آپ کے پاس اس وقت جو پارٹی پوزیشنز ہیں وہ آپ کی سکرینز کے اوپر موجود ہیں، جس میں انڈیپینڈنٹ، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور باقی دیگر جماعتوں کے فگرز ایز آئی اسپیک ٹو یو آر آن یور اسکرینز۔ تو ہم ہر جماعت کا مینڈیٹ، ہر فرد کا مینڈیٹ، جیسے میاں صاحب نے کل کہا، اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن جو سنگل لارجسٹ پارٹی نیشنل اسمبلی ہے وہ پی ایم ایل این ہے، اور جو پنجاب کے اندر میجورٹی پارٹی ہے وتھ ایبسولوٹ میجورٹی از پی ایم ایل این۔ تو اسی لیے، لیکن جو وفاق ہے اس میں کوئی جماعت اکیلے گورنمنٹ نہیں بنا سکتی ادر دین انڈیپینڈنس اور ادر پارٹی۔ تو میاں صاحب نے اسی لیے جو ان کا ایکسپیرینس ہے، جو ان کی سوچ ہے، جو ملک کی حالات ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے انوائٹ کیا ہے تمام جماعتوں کو کولیشن گورنمنٹ کے لیے، اور اسی طرح پنجاب میں انشاءاللہ پنجاب میں مسلم لیگ نون گورنمنٹ بنائے گی، سندھ میں میجورٹی پیپلز پارٹی کی ہے، اور ظاہر ہے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی ہے۔ تو اس مینڈیٹ کو تو 2013 میں میاں صاحب نے تسلیم کرتے ہوئے، جب وہ جے یو آئی ایف کے ساتھ خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ بنا سکتے تھے، پھر بھی عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ کی پارٹی ہے، آپ کی میجورٹی ہے، آپ گورنمنٹ بنائیں۔ تو میاں صاحب ہمیشہ انہوں نے رسپیکٹ کیا آف مینڈیٹ،
तो जो गवर्नमेंट वफाक में है वो PMLN के साथ ही मिलकर बनेगी, जो डेटा और फिगर्स और पार्टी पोजीशंस हैं। इसी तरह जो पंजाब में है वो PMLN की ही गवर्नमेंट बनेगी, बाकी सूबों की अपनी रियलिटीज है। मरियम साहब, अगर वैसे कोर्ट की तरफ से आ जाता है और ये एक जो एम्बिग्विटी थी ये क्लियर हो जाती है कि ये जो आज़ाद बैक्ड बाय PTI जीते हैं ये PTI के ही हैं, तो फिर देन दे विल बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। तो ऐसी सूरत अगर बनती है हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो फिर क्या आप उन्हें कहेंगे कि चलें आप चूंकि आप हो गए तो अब आप गवर्नमेंट फॉर्मेशन में पहले ट्राई करें? नहीं, तो उस हालत में भी अगर वो हो भी जाते हैं तो जो लार्जेस्ट पार्टी है वो आपकी स्क्रीन के मुताबिक PMLN है, और क्योंकि जो इंडिपेंडेंट हैं उसके अंदर PMLN के भी इंडिपेंडेंट्स मौजूद हैं, जो कि जिनको हमने सीट्स नहीं दी, और जमातों के भी हैं, वो सारे बैक्ड बाय PTI नहीं हैं। तो ये एनालिसिस जो है वो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त मौजूद है। फिर भी PMLN ही वफाक में गवर्नमेंट बनाएगी विद अदर 3-4 पार्टीज। सही। मरीम साहब, बज़ाहिर जो पंजाब की सूरत हाल है उसमें तो नंबर 1 पोजीशन पे मुस्लिम लीग नून आती नजर आ रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, कोर्ट के जरिए कुछ लोग जा रहे हैं, सलमान अकरम साहब ने भी ओन चौधरी के मुकाबले में ले लिया, स्टे ले लिया, और बाकी आज नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के मुतल्लिक भी लोग जा रहे हैं, और कुछ आवाज़ें आ रही हैं कि सड़कों पर भी आने वाली बात। तो इतने पैसे लगे इलेक्शन पर, ये जमहूरी प्रोसेस को आगे जाने से फिर कौन सी जमातें हैं जो रोकना चाहती हैं आप, और क्या आपका लायामल होगा अगर फिर वही दमादम मसकलंदर शुरू हो गया? तो इतने बड़े प्रोसेस का फायदा क्या हुआ हमें? नहीं, दमादम मसकलंदर हमने तो नहीं किया। दमादम मसकलंदर वही करना चाह रहे हैं जो हमेशा से करते आए हैं, जिनका काम ही यही है। तो इसीलिए मियां साहब ने कल स्पीच की, और एक स्टेट्समैन की स्पीच की, जिसमें उन्होंने इनवाइट किया पॉलिटिकल रियलिटीज को, चाहे वो फर्द हैं, अफराद हैं या जमातें, और उन्होंने कहा यही हल है इस वक्त मुल्क का, इलेक्शंस हो गए हैं, ये रियलिटी है, ये रिजल्ट है। इसको तस्लीम करते हुए हर जमात को इनवाइट किया टू सिट ऑन द टेबल एंड मेक गवर्नमेंट एंड सर्व द पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक, अब डॉक्टर साहब ने एक और आपसे सवाल पूछना था। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, नहीं, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहूँगा मरीम साहिबा कि इसमें जो है ये इलेक्शन कमीशन, आपने ज़ाहिर इलेक्शन लड़ा है इससे पहले और आप खुद एक सियासी कारकुन हैं, मुझे ये बताएं कि ये इलेक्शन कमीशन में क्या हुआ है? ये बड़ा, मतलब आपने कभी ऐसे देखा है कि जो इलेक्शन कमीशन मतलब नताइज का ऐलान नहीं हो रहा, फिर रात 2 बजे होगा, फिर कल होगा, फिर परसों? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के को कैसे देख रही हैं आप? और अभी तक इबहम है, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि जी बाकी सीटों का ऐलान कब करेंगे, वो कब, कोई 45 लेके घूम रहा है हाथ में, कोई 47 लेके घूम रहा है। इलेक्शन कमीशन को कैसे देख रही हैं आप? डॉक्टर साहब, आप भी बड़े जीरक एंकर हैं, और ये कैसा इलेक्शन कमीशन है जो KPK में हलाल है, पंजाब में जहां सीटें जीती गई हैं आपके फिगर्स के मुताबिक, वहाँ इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी बिल्कुल ठीक है। सिंध में इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक था, बलूचिस्तान में बिल्कुल ठीक था, लेकिन जहाँ हारे हैं वहाँ इलेक्शन कमीशन की गलती है। ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी।